ایصال ثواب جو اس کی امپورٹنس کو سمجھو کہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے ہمارے نگاہوں میں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ایصال ثواب ہو گئی نہیں بابا، ہو گئی نہیں، یہ ایصال ثواب ایک ایسی چیز ہے کہ جب مرنے کے بعد کوئی انسان وہ محتاج ہو جاتا ایصال ثواب کے لیے، وہ محتاج ہو جاتا ہماری دعاؤں کے لیے، وہ محتاج ہو جاتا، بے چین ہو جاتا، انتظار کرتا کہ شاید کوئی میرے لیے تحفہ بھیج دے، میرے اوپر رحم کر دے۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ آپ یہ مت بولو کہ باپ مر گیا 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے گریو یارڈ میں پڑا ہوا ہے۔ آپ گریو یارڈ جب جاتے ہیں، لندن میں ہو، مینچسٹر میں ہو، دنیا کے کسی حصے میں، تو ہمارے پاس حکم کیا ہے؟ اس کے انٹرنس پہ کئی سلام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ سلام پڑھو یا یہ سلام پڑھو۔ کچھ نہیں کر سکتے السلام علیکہ یا اہل القبور بولو۔ کیوں بولو سلام کیوں کرو؟ وہ تو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال پرانی گریوز ہے وہاں پہ، کوئی تازی گریو نہیں ہے کہ جو ابھی آج ہی آئی کل آئی پرسوں آئی، یہ نہیں، بلکہ 40 سال پرانے بھی ہیں۔ انڈیا پاکستان میں جو قبرستان ہے اس میں کتنے پرانے لحد ہیں، گریوز پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ جا کے وہاں پہ سلام کر رہے ہیں۔ سلام مردوں کو کیا نہیں جاتا، سلام زندوں کو کیا جاتا، اور سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ تو جب آپ سلام کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ارشادات ہے معصومین کے کہ جتنے مردے ہزاروں کی تعداد میں، لندن میں کم ہوں گے لیکن انڈیا پاکستان میں وہاں پہ جو ہمارے قبرستان ہے وہاں پہ تو ہزاروں۔ آپ دوسری مثال وادی السلام کی لے لو، وادی السلام میں ہزاروں کی تعداد میں قبریں ہیں۔ ماشاءاللہ سب زیارت کریں نجف اشرف کی، اللہ ہماری زیارت قبول کرے اور بار بار بلائے اور وہاں کے حالات صحیح کر دے، اور جو نہیں گیا ہے زیارت کو جلد سے جلد مولا ہم سب کو زیارت نصیب کرے، میرے مولا مشکل کشا کی۔ تو وادی السلام میں جب آپ جاتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں گریوز ہیں وہاں پہ، سب کو آپ ایک سلام کر، جہاں پہ 2 نبی بھی موجود ہیں، سلام کر، سارے کے سارے آپ کو جواب دیتے ہیں، یا کیا کہہ کر علیک السلام علیک السلام، ہر روح جتنے وہاں ہیں وہ سب آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جب آپ انٹرنس پہ جاتے ہیں قبرستان میں اور جیسے ہی آپ نے سلام کیا، سارے مردوں کو اطلاع ہوتی، سارے مردوں کو بتایا جاتا اور کہتے کہ دیکھو کون آیا، ہو سکتا تمہارا بیٹا آیا یا بیٹی آئی، تو سارے تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے قریب آ جاتا قبرستان میں، اس لیے کہ وہاں پہ ان کو بتایا جاتا جب تم ان کی گریو پہ جا رہے تو وہ تم کو دیکھ رہے اور تمہاری طرف نگاہ رہتی۔ مثال کے طور پہ تم کئی دنوں کے بعد گئے تو ماں دیکھ کے خوش ہوتی کہ میرا بیٹا آیا ہے یا میری بیٹی آئی ہے۔ ورنہ ایک برزخ کا پردہ ہے جو ڈیوائیڈ کرا ہوا ہے اس دنیا کو اس دنیا سے، ہم کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم، لیکن جب تم پہنچ رہے ہیں قبرستان میں تو وہ دیکھ رہے تم، ادروائز روح نکلنے کے بعد دفن کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو نہیں دیکھتی، میت نہیں دیکھتی، آپ کو کوئی مردہ دیکھتا نہیں ظاہری طور پہ۔ یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں آ رہے، آپ کے گھر میں دیکھ رہے کہ کیا کر رہا بیٹی، کیا کر رہی بیٹا، کیا کر رہا، نو، وہ برزخ کے اندر ہے۔ تو جب تم جاتے ہو گریو کے اوپر، تو جاتے ہو گریو پہ ایصال ثواب، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں جتنی دیر۔ اسی لیے آپ دیکھو ہمارے پاس کتنے حکم ہیں کہ جاؤ تو سورہ ملک پڑھو، جاؤ تو سورہ رحمان پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، زیارت امام حسین پڑھو۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب تم جا رہے، اسی لیے آپ دیکھو کہ زیارت مولا حسین یا کسی معصوم کی آپ زیارت جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں پوری کہ میں زیارت امام حسین پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے والدین زندہ ہیں سب کی طرف سے، اس کے بعد آپ ایک جملہ بھی بولتے ہیں کہ سارے مرحومین کی نیابت میں پڑھتا ہوں۔ وہ تو آپ بول رہے مرحوم، ایک جملہ اور اس میں ایڈ کر لو، جب بھی آپ روز زیارت مولا حسین یا عاشورہ پڑھتے یا وارثہ پڑھتے تو آپ جب پڑھتے ہیں نا تو آپ یہ دعا کرو، نیت کرو کہ آج جس کی بھی پوری دنیا میں پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، یہ ایصال ثواب، اس پوری مجلس سے ایصال ثواب، کہ آپ یہ دعا کرو، یہ نیت کرو کہ میں یہ زیارت جتنے مرحومین کے لیے آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے، پہلی رات ہے، میں اس کی نیابت میں یہ زیارت پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ بولو السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اندازہ نہیں لگا، اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ جب تم زیارت امام حسین پڑھتے ہیں تو ایک ہیوی شاورز رحمت نازل ہوتی،
اور رحمت نازل ہوتی، بوڑھا خوش ہو جاتا، اس لیے کہ آپ سب جانتے کہ زیارت امام حسین کا ثواب کیا ہے۔ خاص طور پہ آج کی رات شب جمعہ، ابھی لندن میں شب جمعہ، تو شب جمعہ کی زیارت اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی امپورٹنٹ۔ موحد الجنا میں شیخ عباس قمی ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چیپٹر میں جا کے دیکھیے کہ زیارت امام حسین کا ثواب کیا ہے۔ ایک شخص نے یا اور اس نے زمانے کے امام سے تصدیق کیا، امام نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کربلا معلیٰ میں ہوں۔ شیخ عباس قمی اس کو لکھ رہے ہیں۔ عبداللہ بغدادی کا واقعہ ساتویں امام کے چیپٹر میں مفاتی میں موجود ہے۔ آپ وہ شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ جیسے آسمان پہ دو عماریاں ہیں، اور یہ بتایا جا رہا منادی کہ ایک عماری میں ہماری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے، لاکھوں سلام بی بی کو، اور دوسری عماری میں میری مظلوم شہزادی کونین مادر حسنین، ہمارا لاکھوں سلام میری بیوی کے اوپر قدم بوسی۔ اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عماری سے ایک چھوٹے چھوٹے پرچے، لیفلیٹ جس کو آپ بولیں گے، وہ زمین پہ پھینکے جا رہے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے، جب اس نے اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی زیارت امام حسین پڑھے گا روز شب جمعہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، آپ کے بھی معاف کرے گا، آپ نے جس کے لیے پڑھی اس کو بھی معاف کرے گا۔ آپ اس زیارت امام حسین پڑھنے میں ایک اور چیز یہ کرنا کہ یہ نیت کرنا، یہ بھی نیت کرنا، اس میں ثواب زیادہ ہے، یہ بھی نیت کرنا کہ میں یہ زیارت امام حسین شب جمعہ پڑھی یا پڑھتا ہوں بیماروں کی نیابت میں، سارے بیمار جو نہیں پڑھ سکتے، کوئی خدا نخواستہ ہاسپٹل میں، خدا نخواستہ کوئی گھر میں، اور وہ زیارت نہیں پڑھ سک رہا، تو آپ ایک جنرل آپ نیت کرنا کہ میں زیارت، جیسے آپ سب نیتیں کر رہے ہو اس میں ایک نیت اور ایڈ کر لو کہ یہ زیارت میں ان کی نیابت میں بھی پڑھ رہا کہ جو اس وقت بیمار ہے اور نہیں پڑھ سکتا، اللہ تم کو بیماریوں سے بچا لے گا، یاد رکھو تم بیماریوں سے بچ، اس لیے کہ تم نے دوسروں کے لیے کی۔ اسلام ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے کچھ کرو گے نا، اللہ اس کا اجر تم کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ لاسٹ ویک میں نے وہ آیت الکرسی والی روایت پڑھی تھی، اس میں تو جناب آدم سے لے کے، جناب آدم سے لے کے آج تک، نبی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے اللہ کے چاہنے والے، جتنے اللہ کو لا الہ الا اللہ کہنے والے، چاہنے والے سمجھے وہی ہو گیا، اللہ کے چاہنے والے اور محمد اور آل محمد کے چاہنے والے جتنے دنیا سے گزر گئے، ان سب کے لیے میں یہ زیارت پڑھا یا یہ آیت الکرسی پڑھا۔ آپ سوچو کتنا ثواب اللہ بتا رہا ہے کہ تم لاکھوں لوگوں کے لیے تم ایصال ثواب ایک زیارت میں یا ایک آیت الکرسی میں یا ایک فاتحہ میں یا ایک کوئی نیک عمل میں کر کے آپ سب کو بخش دو۔ اس کا فائدہ یہ فائدہ میں آپ کو بتاؤں تو پھر آپ سمجھیں گے کہ جب آپ پڑھیں گے دوسروں کے لیے اور ان کو وہاں پہ ثواب ملے گا، جو آپ ایصال ثواب میں آپ ایک جملہ بول رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایک صلوات پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، کتنی دیر ہوئی؟ اب آپ بیٹھ کے مجھے سن رہے، آپ بیٹھے بیٹھے پڑھیں، پڑھ کے بولیں کہ اس کا ثواب نبی آدم کے زمانے سے لے کے جتنے اللہ کے ماننے والے اور محمد اور آل محمد کے ماننے والے آج تک ہیں، اللہ وہ مر گئے، ان سب کو اس صلوات کا ثواب پہنچے، اس لیے کہ جب تک وہ زندہ تھے، جتنے اللہ کے رسول کی امت کے لوگ ہیں، جب تک وہ زندہ تھے 1400 سال سے زندہ تھے، تو وہ لوگ صلوات پڑھتے تھے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے گرینڈ پیرنٹس صلوات پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو آپ اب نہیں پڑھ رہے، تو وہ ایک صلوات بھی جو آپ زندگی میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب تو آپ کو ملتا ہے، اور جب ثواب ملتا ہے تو آپ اپنے ثواب کو بانٹ رہے ہیں۔ اب ایک بات اور کلیئر کر دوں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر آپ بولے کہ میں اتنے مومنین کو بخشوں گا تو مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا ایک صلوات کا ثواب، یہ ذہن سے نکال دو کہ اللہ یہ نہیں کرتا کہ جس نے پہلا پڑھا اس کو اس کے بعد تھوڑا تھوڑا، اللہ کے بعد چھوٹی چیز ہے ہی نہیں، وہ غیر حساب دیتا ہے، اللہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اللہ یہ بولتا کہ تم نے کیا نا، اب لو جتنا لینا چاہے۔ اور اب زیادہ میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ڈبل ٹرپل ہو جائے آپ کو کہ اس بندے کی نے اتنا خیال رکھا میرے بندوں کا، اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جب تم دوسروں کے، اس لیے آپ دیکھو کہ کہا جاتا ہے کہ دعا کرو اما یجیب المضطر،
کون ہے مستر کی آواز کو سننے والا؟ آپ دوسروں کے لیے پڑھو. اور مستر جو ہے یہ آیت ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ میرے مولا کی طرف یہ نسبت دیتی ہے. تو آپ جب دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اجر. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے، آپ کی نیکیاں بڑھتی رہے، دوستو یہ فکر کرو ہمیشہ کہ نیکی کو بڑھاؤ. اس لیے کہ میرے گناہ بہت ہے جو بڑھتے جا رہے ہیں. ہم 24/7 میں گناہ کر رہا، لیکن نیکی پتہ نہیں کون سی نیکی قبول ہو رہی. گناہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن نیکیاں کتنی ہے میرے اکاؤنٹ میں مجھے نہیں معلوم. ہم بینک کے اپنے دنیا میں بینک کا آتا ہم ٹیلی فون پہ ایک لمحے میں چیک کر لیتے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنا ہے، لیکن وہاں پہ کیسا چیک کریں گے؟ میں اب تک جو ہماری زندگی گزری 40-50 سال کی، وہ 50 سال کی زندگی میں میں نے کیا کیا؟ میرے پاس کہاں ہے؟ کتنا ہے؟ I don't have. ایون اگر ایک نیکی کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یس میرے اکاؤنٹ میں ہے. ہو سکتا میں نے اس نیکی کو خراب کر دیا، ہو سکتا اس میرے دوسرے عمل سے خدا نہ خواستہ لاکھ بار خدا نہ خواستہ خراب ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں. تو اب آپ 24 آورز یہ فکر کرو کہ میں ایسال ثواب کرتا ہوں. ایزیسٹ وے، اس سے زیادہ ایزی کیا ہوگا؟ اس میں تمہارے والدین کے درجات بھی بلند ہو رہے، وہ اپنی مولا کی بارگاہ میں قریب بھی ہو رہے. اس لیے کہ آج پلیز جملے غور سے سنو، آج جتنوں کے لیے تم ایصال ثواب کر رہے، جتنے کے لیے تم ایصال ثواب کر رہے، کل یہی اسٹیج پہ ہم بھی آ جائیں گے، کل ہم بھی اسی طرح مجبور ہو جائیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، سننے والوں کو سب کو، جو مولا کے چاہنے والے ہیں ان سب کو سلامت رکھے، آپ کو زندگی دے، لمبی زندگی دے، صحت کے ساتھ دے، عزت کے ساتھ دے، ایمان کے ساتھ دے. لیکن ایک سٹیج تو آئے گا، ایک وقت تو آئے گا. اسی لیے حکم ہے کہ قبرستان جاؤ، گریو یارڈ جاؤ. دوستوں مجھے نہیں معلوم کہ مانچسٹر میں ہو یا لندن میں ہو کتنی دفعہ آپ جاتے ہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹائم. اور ہم گئے تو بڑے سٹائل کے ساتھ گئے، 1-2 پھول رکھ دیے لاحق پہ، فاتحہ پڑھی اور واپس آ گئے. یہ نہیں کرنا. کیوں تاکید ہے؟ اتنا انسسٹ کیوں کیا گیا کہ قبرستان کو جاؤ، قبرستان کو جاؤ؟ صرف اس لیے کہ قبرستان کو جاؤ تو آنکھوں کو کھولو اور کھول کے دیکھو کہ یہاں پہ کیا حال ہے. باہر سے بڑی خوبصورت لہر ہے. ہم نے لندن میں گیا ہوں، مانچسٹر میں بھی میں گیا ہوں، تو بہت بلیک برن میں بھی میں قبرستان گیا ہوں، بڑا خوبصورت قبرستان، ہر طرف گرینری اور گریوز کے اوپر بہترین فلاور، ایک فلاور بیڈ بنا ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے، فلاور بیڈ. ہم بھی لے کے جا کے فلاور رکھتے ہیں. میں منع نہیں کر رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، فلاور رکھ رہے ہیں، لیکن وہ فلاور وہاں رکھنے سے نیچے تمہارے باپ کو، تمہارے بھائی کو، تمہاری بہن کو، تمہاری بیوی کو، تمہاری ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بیٹے نے آ کے فلاور رکھا. کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا اس کو. وہی فلاور، اسی کے بدلے میں تم اگر کسی کو کوئی صدقہ دے دو، کوئی نیکی کر کے پانی ڈال دو، سوچو کتنا ثواب. کیا ہے کہ پانی ڈالو اللہ تم کو ثواب دے گا، مردے کا ثواب دے گا. ایسال ثواب ہو رہا. کسی کی گریو کے اوپر پانی ڈالنا بے انتہا ثواب ہے. جب تک وہ نمی رہے گی اس میں، اللہ عذاب کو کتنا بہانے ڈھونڈ رہا میرا کریم پروردگار اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے. تو آپ نیچے ڈال رہے پانی تو وہ ثواب ہے. پھول رکھنا میں منع نہیں کر رہا، پلیز غلط مت سمجھو، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، رکھو آپ پھول. لیکن آپ کوئی ایک کام بھی کوئی ایسا کر دو اس کے ساتھ ہی کہ اس کو فائدہ پہنچ جانا چاہیے. کسی غریب کو کھانا کھلانا، کسی یتیم کو اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا، کسی ویڈیو کو $1 دینا، یہ وہ ثواب ہے. اور $1 آپ سوچو، 1 پاؤنڈ دے رہے، 1 پاؤنڈ کی کیا ویلیو ہے لندن میں؟ کوئی ویلیو نہیں. 1 پاؤنڈ دے کے آپ ایک مثال دے رہا میں 1 لاکھ آدمی کو بخشوا دیں، اور 1 لاکھ کو ایکول اجر ملتا ہے. ایکول مثال کے طور پہ ہو اللہ نیکیاں بھیج دے تو سب کو برابر. یہ نہیں کرتا کہ اس کو تھوڑی دیں گے، اس کو تھوڑی دیں گے، اس کو وہ کرتا جس کے خزانے میں کمی ہو. میرے کریم کے خزانے میں کمی نہیں، کریم کے خزانے میں کمی نہیں. وہ جس کو چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے دے سکتا، جس وقت چاہے دے سکتا، جو چاہے کر. قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے. تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یور بیسٹ کہ مرحومین کے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب جتنا تم کرتے رہو گے نا، تمہارے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ایک سکون آ جائے گا.
اب جیسے شب جمعہ آ جائی، تم کو فکر ہونا تھا کہ شب جمعہ میں کسی کی مدد کر دوں، یہ عجیب ایصال ثواب۔ اب کسی غریب کی، اب لندن میں آپ ہاف پاؤنڈ 50 سینٹس دیں، وہ کوئی مشکل، جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اتنا دیں، کسی غریب کو تم دیں۔ شب جمعہ کوشش کرو، تھرسڈے نائٹ آنے سے پہلے آپ تھرسڈے کے دن میں آپ نیت کر کے دے دو کہ آج شب جمعہ ہے، یہ اس کا صدقہ ہے، اتنا ثواب ہے۔ اگر اب یہ سب کیا چیزیں کہ جب ابھی تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ہم سب کو جب جائیں گے نا، جب احساس ہوگا یار اتنے ملینز ڈالر میرے اکاؤنٹ میں تھے، اگر میں دے دیتا تو آج یہ کتنا فائدہ ہوتا، آج میں کتنا فائدہ اٹھاتا اگر میں اس وقت دے دیتا۔ اب وہ کوئی اور یوز کر رہا اور میں یوز نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ ایک ایک ڈالر کا اجر عظیم اللہ عطا کر دیتا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے مرحومین آج انتظار کرتے، لیٹرلی ویٹ کرتے کہ شاید میرے بچے کے پاس سے آ جائے، شاید کچھ ایصال ثواب میرے پاس آ جائے، شاید کوئی مجھے بھیج دے۔ اگر اولاد نہیں بھیج رہی ہے پلیز گاڈ، اور خدا نہ خواستہ اگر اولاد نے کچھ نہیں کیا شب جمعہ، کچھ نہیں کیا، مجھے آج ایک نماز بھی بتانا تھا لیکن آئندہ شب جمعہ بتاؤں گا، بہت اچھی نماز ہے، بہت اچھی نماز ہے، ذروں کے برابر بھی اگر تمہاری دعائیں ہیں شب جمعہ پڑھنے کی ہے، لیکن آج نہیں، انشاءاللہ آئندہ شب جمعہ